نحمده صلی ورسلم علی رسول النبی امین المکین الروح الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان صدق اللہ العظیم۔ نہایت واجب الاحترام علماء کرام، صوفیاء کرام، حفاظ و قراء عظام، اللہ رب العزت کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ جس نے ہمیں آج اس ایصال ثواب کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم المقام محترم جناب حافظ ضیاء صاحب سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے صاحبزادے نے تراویح کے اندر قرآن مجید سنایا۔ انہوں نے جب حفظ شروع کیا تو اس وقت بھی ضیاء صاحب نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حفظ شروع کیا، جب درمیان میں پہنچے اس وقت بھی بتایا کہ ان کی منزل سنیں، ان کو ٹیسٹ کریں۔ ماشاءاللہ آپ بتا رہے تھے کہ 3 سپارے رہتے ہیں، 27 سپارے حفظ ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے وہ ہمیشہ قرآن خوانی اور ایصال ثواب کی محفل منعقد کرتے ہیں۔ والدین کو یاد رکھنا، ان کے پیچھے ثواب بھیجنا، یہ بڑے عظیم بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ کوئی عام بندوں کا نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ جو مومن ہیں وہ یہ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو ثواب بھیجتے ہیں ثواب پہنچتا نہیں ہے، ہم اگر کوئی ایسی بات کریں جو ممکن نہ ہو تو لوگ ایسی بات کر دیں یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اللہ رب العزت ایسی بات کرنے کا حکم دیں گے کہ جو ممکن ہی نہ ہو۔ اگر جو لوگ ہم سے پہلے فوت ہو چکے ان کے لیے ہماری دعا قبول ہی نہیں ہونی، اگر ان کی گناہوں کی مغفرت کی، گناہوں کی معافی کی ہم نے دعا مانگنی، اللہ فرما رہا ہے کہ مومن لوگ ایسا کرتے رہتے ہیں، اگر ان کو اللہ نے بخشنا ہی نہیں ہے، ثواب پہنچنا ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت ایسی بات کیوں کر سکتا ہے۔ دوسرا جو آیت ہے ہم ہر روز نماز میں تلاوت کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، یا اللہ مجھے بھی بخش دے میرے والدین کو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر کے میرے بھی والدین فوت ہو چکے ہیں، والدین فوت ہو چکے اور ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ان کو بخش دے، اور جو بھی مومنین ان تمام کو بھی بخش دے۔ اگر یہ دعا قبول نہیں ہونی تو پھر اللہ رب العزت کیوں فرما رہا ہے کہ ہر روز نماز کے اندر پڑھو؟ یہ ایک نہیں ہے، درجنوں احادیث موجود ہے، درجنوں سیاستہ کے اندر ہے، اور میں کوئی ضعیف کتابوں کی نہیں بات کریں، سیاستہ کے اندر 1 2 3 4 بھی حدیثیں نہیں کہہ رہا، درجنوں حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، یہ نیک عمل کروں کیا اس کو پہنچ جائے گا؟ وہ فوت ہو چکی ہے قبر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچ جائے گا۔ کسی نے کہا میرا والد فوت ہو چکا ہے، اب میں وہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا کون سی انہوں نے اپنی باتوں پر کہا، مختلف باتیں، کنواں کھولا، پانی کا انتظام کیا، مختلف کہا یہ پہنچ جائیں گے، کہتے ہیں ہاں پہنچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کو بھی، آپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کو بھی ثواب ملے گا۔
تو یہ ثواب پہنچتا ہے ہمیں بھی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ان کے سارے ثواب کے لیے اپنے والدین کے لیے کریں اور زیاد صاحب بھی مبارک بار میں بتائیے وما علینا الا